إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال تعالى فصل لربك وانحر محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی ماؤں اور بہنوں، خواتین حضرات جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، وہ میری باتوں کو غور سے سنیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز اور میری عبادت، یا یہ کہ میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اپنے ایک صحابی کو کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ، تم ویسے ہی نماز پڑھنا جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں،
ہم اپنی طبیعت سے کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ اگر اس عبادت کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں نہیں دیا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شعبان کا مہینہ آیا، جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس کی 15ویں تاریخ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کہا کہ شعبان کے مہینے میں ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ پورے شعبان میں، یاد رکھیے، غور سے سنیے، خواتین حضرات جو اپنے گھروں میں موجود ہیں اور شرک و بدعت کا عمل انجام دیتی ہیں اور دین کا مذاق اڑاتی ہیں، دین کو کا کھلواڑ کرتی ہیں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اپنے آپ کو گنہگار بناتی ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ ثواب کا کام کر رہی ہیں یا یہ کہ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس شعبان کے مہینے میں بلا کسی دن اور بلا کسی رات کو خاص کی ہوئی، بلا کسی دن اور بلا کسی رات کو خاص کیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس پورے مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ نفلی روزہ کا حکم دیا ہے۔ 1 شعبان سے اور 29 یا 30 شعبان تک ایک مومن مسلمان مرد و عورت جتنا چاہے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن نفلی روزہ رکھنے کے لیے اس شعبان کے مہینے میں کسی دن کو خاص کر لینا، مثال کے طور پہ کوئی 15ویں تاریخ کو خاص کر لے، جس کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات کہتے ہیں۔ خود اس لفظ پہ غور کیجئے گا، سمجھ میں آئے گا یہ عربی کا لفظ ہی نہیں، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اسی طرح ایک عربی کا لفظ ہے۔ ہاں تو اگر کیا ہے شرعی کوئی حیثیت ہوتی تو پھر کیا یہ فارسی لفظ نہیں ہوتا؟ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ عبادت کے معاملے میں ایک مسلمان قرآن اور حدیث کا پابند ہے۔ اپنے من سے کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اپنی طبیعت سے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اپنی طبیعت سے کوئی آدمی اپنے طریقے سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 15ویں شعبہ، بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد ہیں جو شب برات کے نام پر روزہ رکھتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ شب برات کے نام پر روزہ رکھتے ہیں، بقیہ دنوں میں روزہ نہیں رکھا۔ 1 سے لے کر 14 تاریخ گزر گئی لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملی، جو کہ اللہ کے نبی کی سنت تھی، لیکن بدعت کرنے کا موقع مل گیا، بدعت کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کسی ایسے کام کو کوئی آدمی کرے جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، تو یاد رکھیے ایسے عمل کو اسلام میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، عورتوں سنو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل غارت ہو جائے، دیگر جو اعمال صالحہ ہیں وہ بھی بدعت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ سنیے کہ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ سنو، تم لوگ دین میں نئی نئی چیز کو ایجاد کرنے سے بچو۔
اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ کہ دین میں ہر نیا کام جو ایجاد کر لیا گیا ہو وہ بدعت ہے۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جس کام کو کسی صحابی نے نہیں کیا، اور آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، شریعت سمجھ رہے ہیں، ثواب سمجھ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ کہ دین میں ایجاد کیا جانے والا ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور بدعت کا انجام کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ اب وہ خواتین بتلائیں جو 15ویں شعبان کو شب برات کے نام پر حلوہ خوری کرتی ہیں، پکوان بناتی ہیں اور طرح طرح کی عبادت کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کو کرنے کے لیے خاص کر لیتی ہیں کہ 15ویں شعبانی میں شب برات کے نام پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور دنوں میں نہیں کیا۔ اور آج کی رات کو اگر کوئی خاص کر لے کسی طرح کی عبادت کو جس کو خاص اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، تو ایسا عمل بھی اور ایسا کام بھی میرے بھائیو بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ بدعت انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ شب برات کے نام پر قبرستان جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ قبرستان جائیں گے اور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اور بیشتر تو ایسے لوگ ہیں جو قبرستان جا کر قبر والوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے نہیں دعا کرتے، بلکہ مردوں سے اپنے حق میں دعا کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ مردوں قبرستان جا کر دعا کرتے ہیں، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو قبرستان جا کر شب برات میں چراغ جلاتے ہیں۔ کیا جلاتے ہیں؟ چراغ جلاتے ہیں، وہاں موم بتی جلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا ہے، کسی صحابیہ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو نیکی میں سب سے آگے تھیں صحابہ کرام کی طرح، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام جو ہر نیکی میں آگے رہتے تھے انہوں نے نہیں کیا، تو پھر ہمارے لیے وہ دین اور وہ شریعت کام کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، میں نے وہ آیت پڑھی کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ کہ ایک مومن کی نماز، ایک مومن کی عبادت، ایک مومن کا جینا، ایک مومن کا مرنا، یہ سب کا سب صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دیکھا دیکھی کسی کا کوئی کام کر لے، دیکھ کر لینے سے وہ آپ کا کام عبادت نہیں ہو جائے گا، بلکہ عبادت کے لیے میں نے کہا قرآن اور حدیث کا پایا جانا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر بیان فرمایا، کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ کس کے لیے نماز پڑھیے؟ رب کے لیے نماز پڑھیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبر والوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ درگاہ پر جاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا قبرستان جا کر وہاں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خاص طور سے شب برات کے نام پر۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور اگر قربانی بھی کرنی ہے تو کس کے لیے کیجئے؟ جانور کو اگر ذبح کرنا کس کے لیے کیجئے؟ کس کے نام سے کیجئے؟ اللہ کے نام سے۔ یہ قربانی بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ چھوٹی بڑی جو بھی عبادت ہے سب کی سب کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔
بہت سارے لوگ کیا ہے کسی پیر کے لیے، فقیر کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، درگاہ پر لے جائیں گے، مرغا، مرغی، بکرا، بکری، اور درگاہ بابا کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، جانور کو بابا کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، پیروں فقیروں کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، عورتوں سنو، یہ کھلم کھلا شرک ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آیت بیان کی ہے، اس سے پہلے والے سبق میں، کہ اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا، کوئی عورت اس حالت میں مر گئی کہ وہ مشرکہ تھی، غیر اللہ کے لیے عبادت کرتی تھی، پیری مریدی کرتی تھی، درگاہ مزار پہ جانے والی تھی، قبروں پر جانے والی تھی، یاد رکھیے کہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر بلا توبہ کے مر گئی، بلا توبہ کے مر گئی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں سننا چاہیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم ثواب پانا چاہتے ہیں۔ ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی نے جو بتلایا ہے اس پر چلنا ہوگا۔ محبت یہ نہیں کہ زبان سے کہیں ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے مطابق کام ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے بدعت سے منع کر دیا، یہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، لیکن ہم زبردستی کر کے حلوہ پکائیں گے، مردہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا آئے گا؟ شب برات میں عورتیں کہتی ہیں بدعقیدگی ہے کہ فلاں صاحب ہمارے دادا آئیں گے، پردادا آئیں گے، نانا آئیں گے، باپ آئیں گے، قبر سے اٹھ کر آئیں گے اور وہ حلوہ کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ حلوہ کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کسی کی روح واپس نہیں آتی، کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ فلاں مر گیا تو اس کی روح کیا بھٹکتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، دنیا میں آتی ہے۔ میرے بھائی، یہ غلط عقیدہ ہے، شرکیہ یہ عقیدہ ہے۔ کسی کی روح واپس نہیں آتی۔ مان لیا جائے کہ اگر کوئی آدمی جنتی تھا تو پھر کیا جنت کا کھانا چھوڑ کر، جنت کا حلوہ چھوڑ کر، تمہارے بہت سارے ایسے لوگ حلوہ بناتے ہیں حرام سے، حرام کاری کرتے ہیں، ان کی روزی بھی درست نہیں ہوتی ہے، چوری چماری ڈکیتی بے ایمانی کر کے لاتے ہیں اور حلوہ پکاتے ہیں۔ کیا جنت کے جنتی لوگ وہی بے ایمانی کیے ہوئے کا حلوہ کھانے آئیں گے دنیا میں؟ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، واہیات ہیں، جو باتیں مردوں کو بھی سمجھنی چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھا اور مر گئے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کرنے کی مہلت ہے آپ کے پاس۔ باتیں قرآن سنایا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو یاد رکھیے مرنے کے بعد اس کا بڑا برا نتیجہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، بڑے مشہور صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی، اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں بتلائیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں بتلائیں۔ کون کون سی باتیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ پہلی بات، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی کہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ کس کے نام پر؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ یہ عرس ہو رہا ہے، یہ بابا صاحب کی برسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلا ہے، عورتیں نظر مانتی ہیں، بابا کے پاس جانور کو لے جاتی ہیں اور بابا کے نام سے وہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے مردوں پر بھی اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس انسان سے بد نصیب کون ہوگا، بد قسمت کون ہوگا؟ جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ انسان ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے یا نہیں؟ ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے رحمت چھین لے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے، ہم چل نہیں سکتے۔ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی غیر کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے جو بتلائی۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ پر، اپنے والدین پر لعن طعن کرتا ہے، اپنے والدین کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے، والدین کو برا بھلا کہتا ہے، والدین کو گالی بکتا ہے۔ چار پیسہ جب کمانا شروع کرے گا، آج کل کے جو بچے ہیں 4 روپیہ جب کمانا شروع کر دیں گے تو ان کا نخرہ بڑھ جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہو گیا۔ والدین کی قدر نہیں ہے، والدین کی عزت نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے۔ جس والدین نے اپنی راتوں کی نیند کو قربان کر دیا اپنے بچوں کے لیے پالنے میں۔ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ رات میں جگتا ہے، کتنی مرتبہ پیشاب کرتا ہے، کتنی مرتبہ پاخانہ کرتا ہے، کتنی مرتبہ اٹھنے کی ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن والدین کتراتے ہیں کیا؟ چھوڑ دیتے ہیں کیا بستر پہ؟ نہیں چھوڑتے ہیں۔ گرمی ہو سردی ہو، ماں جگ جاتی ہے، باپ جگ جاتا ہے، بیٹا کے سر میں درد ہو گیا، بخار آ گیا، باپ لے کر کیا ہے کہاں کہاں بھٹکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں بھولا جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ ہمارے والدین نے ایسا میرے ساتھ بچپنے میں کیا ہے، اور برا بھلا کہنے لگتا ہے، دھتکارنے لگتا ہے، پھٹکارنے لگتا ہے، گالی دینے لگتا ہے۔ بعض تو ایسے بدقماش بچے ہوتے، نوجوان ہوتے، بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو گھروں سے بھی نکال دیتے، اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ 2 بات ہو گئی 4 باتوں میں سے۔ تیسری بات دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من آوى محدثا، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ ابھی بدعت کے بارے میں بتلا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ بدعت کیا ہے، بدعت کا گناہ کیا ہے، بدعت انسان کو کیسے گمراہ کر دیتا ہے، بدعت انسان کو کیسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بدعتی ہے اس کو گھر میں نہیں رکھا جائے گا۔ اب بتائیے جو عورتیں ہیں کھلے عام بدعت کا کام کر رہی ہیں اور شب برات منا رہی ہیں، ایسے کبھی فرض نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کبھی انہوں نے فرض نماز نہیں پڑھا ہوگا،
فرض نماز جو واجب ہے نہیں پڑھا ہوگا، عشاء کی نماز نہیں پڑھے گی، فجر کی نماز نہیں پڑھے گی جو کہ واجب ہے، اور بدعت کے کام میں آگے، حلوہ بنانے میں آگے، میلاد بنانے میں آگے، بابا کے پاس جانے میں آگے، تعویذ گنڈا میں آگے، یہ ساری چیزیں وہ باہر سے لے کر آئی ہیں، وہ باہر سے لے کر آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، عورتوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث سنایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر نہ ڈریں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت حساب کتاب لینے والا ہے۔ تو تیسری بات جو اللہ کے نبی نے بتلائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، چاہے وہ بدعت کرنے والا مرد ہو یا ایک عورت ہو۔ اس حدیث سے اگر استدلال کیا جائے تو یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت بدعتی ہے، غور سے سنیے، اگر کوئی عورت بدعتی ہے، بدعت کا کام کر رہی ہے، آپ اگر اس کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، بات نہیں مانتی ہے اور پھر بھی بدعت کیے جا رہی ہے، بدعت کا کام انجام دے رہی ہے، تو ایسی عورتوں کو گھر سے نکال دیا جائے گا، ایسی عورتوں کو گھر میں نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہو۔ غور سے سنیے، اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ چوتھا کون شخص ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو؟ کہا من غیر منار الارض، جو زمین کی نشانیوں کو مٹا دے، زمین کی نشانیوں کو مٹا دے۔ کیا مطلب؟ گاؤں سماج میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ فلاں کی زمین ہے، دونوں کی زمین الگ الگ ہے، بیچ میں حد ہے، بیچ میں دیوار ہے، بیچ میں لکیر ہے، اور ایک انسان کھیتی کرنے والا اس نشان کو کاٹنا شروع کرتا ہے، کاٹتے کاٹتے کیا نشان کو مٹا دیتا ہے تاکہ دوسرے کی زمین کو قبضہ کر لے، تاکہ دوسرے کی زمین کو قبضہ کر لے، ایک ہاتھ دو ہاتھ یہ قبضہ کر لیتا ہے، نہ نشان رہے گا، نہ پتہ چلے گا کہ اس کی زمین کہاں تک تھی اور ہماری زمین کہاں تک تھی۔ آج کے آڑ کو کاٹنے والے لوگ ہیں یا نہیں؟ آڑ کو کاٹنے والے جو زمینوں کے مابین فرق کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو لوگ کاٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا بڑا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ بدعت بڑا گناہ ہے، بدعتی کی بڑی مذمت ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو گھر میں نہیں رکھا جائے گا، گھر میں پناہ نہیں دیا جائے گا، ٹھکانہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ، پہلی جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو حدیث کی کتابوں میں سے دوسرے نمبر کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اگلی جو حدیث ہے، کہتے ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب بات اللہ کے نبی کی آ جائے تو آدمی کو سب بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ باپ دادا پردادا، ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا، ہمارے وہاں ویسا ہوتا تھا، ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، ہماری اماں شب برات میں نماز پڑھتی تھی، ہمارے ابا شب برات میں روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے یہاں حلوہ بنتا تھا، ہمارے یہاں بریانی بنتی تھی، ہمارے یہاں کھچڑا بنتا تھا۔ یہ ساری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب قرآن کی بات آ جائے، جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو ایک مومن ہمیشہ قرآن کی بات کو آگے رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو آگے رکھتا ہے اور ساری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دخل الجنت رجل فی ذباب،
دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. بڑی اہم حدیث ہے، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، غور سے سنیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. سوچنے والی بات. ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. مکھی کتنی حقیر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت معمولی ہے نا. مکھی کی کوئی حیثیت ہے؟ مکھی اگر کہیں وہ پڑ جاتی ہے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، مکھی کو مار دیتے ہیں فوراً. بہت ہی کمزور اور حقیر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کی وجہ سے بھی ایک آدمی جنت میں جا سکتا ہے اور ایک آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. یعنی کوئی عمل ایسا آپ کا ہوگا جو مکھی کے برابر ہوگا، بس مکھی کے برابر، لیکن وہ عمل آپ کو جنت تک لے جائے گا. اور کوئی ایسا عمل ہوگا جو مکھی کے برابر معمولی ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے ہر آدمی کو عمل کرتے وقت توجہ دینی چاہیے کہ وہ عمل کیسا کر رہا ہے. اگرچہ معمولی ہو، اگرچہ کمتر ہو، لیکن کرتے وقت سوچ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ اس معمولی کام کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں. اور معمولی کام اگر اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت تک بھی پہنچا سکتا ہے. بہت ساری عورتیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن پڑھنے ہی کا تو معاملہ ہے. اگر ہم نے شب برات میں قرآن پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟ اگر ہم نے روزہ رکھی لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اگر کھانے کی چیز ہی تو ہے کھچڑا بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو کس نام پر کر رہی ہیں. دین سمجھ کے کر رہی ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہی ہیں. بقیہ دنوں میں کیوں نہیں کیا؟ آپ ثواب چاہتی ہیں، ثواب کی نیت کر کے کر رہی ہیں. اور ثواب کی پانے کے لیے میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کا ہونا ضروری، تب جا کے وہ ثواب والا ہوگا. اگر ثواب ہی کا کام کرے، قرآن حدیث میں نہ ہو، تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر دی، اللہ کے رسول کی آپ نے مخالفت کر دی، اور بجائے ثواب ہونے کے آپ کو گناہ ہو گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا. طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. صحابہ نے پوچھا صحابہ کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے. کہاں آتے تھے؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مسئلہ ہے، ہمیں کیسے کرنا چاہیے. آج عورتیں اپنے گھروں میں، مرد اپنے گھروں میں جو چاہ رہا ہے کر رہی ہیں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، ثواب سمجھ کر. کسی عالم سے نہیں پوچھتی ہے، کسی مولوی سے نہیں پوچھتی ہے کہ میں دین سمجھ کر یہ کام کرنے جا رہی ہوں، حلوہ پکانے جا رہی ہوں. آج 15ویں تاریخ کو شب برات کے نام پر مولوی صاحب بتائیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے. اور اپنی طبیعت کو لوگوں نے اپنا اللہ بنا لیا ہے، اپنے طبیعت کے مطابق عمل شروع ہو گیا ہے اور عبادت شروع ہو گئی. میرے بھائی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر بتایا، سمجھایا، واقعہ پورا بتلایا. کہا کہ مر رجلان علی قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آدمی گزرے، مر رجلان، دو آدمی گزرے ایسے لوگوں کے پاس سے، علی قوم، ایسے لوگوں کے پاس سے جن لوگوں کے پاس کیا تھا؟ بت تھا. جن لوگوں کے پاس کیا تھا؟ بت تھا. لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، اور وہ جن لوگوں کا وہ بت تھا کسی کو بت کے آگے سے گزرنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ گزرنے والا اس بت کے لیے کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دے. دو آدمی گزرے،
ایسے لوگوں کے پاس سے جن لوگوں کا بت تھا، اور وہ لوگ جن کا بت تھا کسی کو اس وقت تک گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کہ گزرنے والا، اس راستے سے جانے والا اس بت کے لیے کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دیتا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آگے فَقَالُوا لِأَحَدِهِمْ، یہ دونوں آدمی گزر رہے ہیں اور ان کو جانا ہے، بت کے آگے سے پار ہو کر جانا ہے۔ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا، تو ان لوگوں نے جن کا بت تھا ایک آدمی سے، ان دونوں میں سے ایک سے کیا کہا کہ قرب، کہ کچھ چڑھا دو اس پر، کچھ چڑھا دو اس پر، چلے جاؤ گے، آگے بڑھ جاؤ گے۔ قال، اس آدمی نے کہا جس کو گزرنا تھا، ایک آدمی، پہلا آدمی کہا لیس عندی شیء اقرب، کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی بدن، خالی ہاتھ انسان، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں چڑھاوا چڑھا دوں۔ تو بت والوں نے کیا کہا، قالوا لو قرب ولو ذبابا، کہ اگر چڑھاوا چڑھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے تو ایک مکھی ہی پکڑ کے چڑھا دو، ایک مکھی ہی پکڑو۔ اور بت کے دیکھیے ارادہ، نیت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ سب ارادے کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ مکھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دیکھیے نیت، ارادہ، اللہ تعالیٰ نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ کہا، ان لوگوں نے کہا کہ قرب ولو ذبابا، کہ بت کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی ہی چڑھا دو۔ فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، تو اس آدمی نے، پہلے آدمی نے کیا کیا، ایک مکھی کو پکڑا اور بت کے اوپر کیا ہے، چڑھا دیا، بت کے نام سے اس کو چڑھا دیا۔ تو وہ لوگ جن کا بت تھا کیا کیا، راستہ کو چھوڑ دیا، جانے دیا کہ جاؤ، تم نے کیا میری بات کو مانا، کچھ نہیں تھا، لیکن ایک مکھی پکڑ کے تم نے چڑھا دیا، اب تمہارا راستہ خالی ہے، چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فدخل النار، فدخل النار، ایسا آدمی کہاں چلا گیا، جہنم میں، جہنم میں چلا جائے گا۔ کام چھوٹا تھا، معمولی تھا، مکی تھی، لیکن کیا ہے، ایسے وقت میں آپ بت کے لیے چڑھا رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کیا چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا آدمی جہنمی ہے۔ وقالوا للآخر، یہ پہلا آدمی ہوا۔ دوسرے آدمی سے بت والوں نے یہی کہا، وقالوا للآخر قرب، کہ تم کچھ چڑھاوا چڑھا دو بت کے لیے۔ تو اس آدمی نے، دوسرے آدمی نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، اس آدمی نے کہا کہ سنو سنو سنو، کہا کہ ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھانے والا نہیں ہوں۔ اگر میری نظر ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، نیکی سمجھ کر کوئی کام کروں گا تو کس کے لیے کروں گا، قبر والوں کے لیے، درگاہ اور مزار کے لیے نہیں۔ نیکی کا کام اگر کیا جائے گا تو اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ کہا کہ ما کنت اقرب لأحد شيئا دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو کسی غیر کے لیے چڑھانے والا نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جن کا بت تھا چڑھاوا نہیں چڑھایا اس آدمی نے، اگرچہ مکھی کیوں نہ ہو اس کو بھی چڑھانا گوارا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، بت والوں نے اس آدمی کی گردن مار دی، اس آدمی کی گردن مار دی، غصہ ہو کر، ناراض ہو کر، کس نے ہماری بات کو نہیں مانا اور چڑھاوا نہیں چڑھایا، اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کے بارے میں کہا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیو، یہی توحید ہے، یہی توحید ہے کہ آدمی اگرچہ مارا جائے، اس کی جان رہے نہ رہے، مر جانا گوارا کر جائے گا، لیکن غیر اللہ کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا، غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھانا، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے مزار درگاہ پہ جانا، خانقاہ پہ جانا، بیٹا بیٹی وہاں پر مانگنا، میرے بھائیو اس کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ان باتوں کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو،
حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، نذر و نیاز ہو، ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادت کا مستحق تنہا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں نے یہ پیغام دینے کی آپ لوگوں کو کوشش کی کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس شعبان کے مہینے میں جو کام ہمیں کرنا ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے، محبت کرنے والوں کا طریقہ ہے، وہ یہ پورے مہینے میں صرف اور صرف روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ چھوڑ کر اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کسی دن اور تاریخ کو خاص کر دن اور رات کو خاص کر جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے خاص نہیں کیا ہے، تو ایسے سارے اعمال بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور چند مثالیں میں نے دیں کہ 15ویں تاریخ کو روزے کے لیے دن کو خاص کر لیا جائے، رات کو قرآن کی تلاوت کے لیے خاص کر لیا جائے، دیگر عبادتوں کے لیے خاص کر دیا جائے، رنگ برنگ کے کھانوں کے لیے خاص کر دیا جائے، قبرستان جانے کے لیے خاص کر دیا جائے، اور انتظار کیا جائے کہ مردہ ہمارے گھر میں آئے گا، باپ دادا آئے گا، کھانا کھائے گا تو ہم کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، شریعت کی کہ منافی ہیں اور بدعت ہیں۔ اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ بدعت سے بچو، بدعت سے بچو، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی سے آدمی جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو عقل و سمجھ عطا فرما دے تاکہ وہ قرآن پر عمل کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول کی سنت کو جانیں اور سنت پر عمل کریں، بدعت کو ترک کر دیں، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کی وجہ سے انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔